السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، جنوبی ایشیا کے اندر اس وقت بڑی پیچیدہ بڑی گمبھیر سچویشن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک دہشت گرد ملک بھارت ہے جو پوری دنیا کے اندر دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے، اس وقت ایک وار ہسٹیریا کی سچویشن جو ہے کریٹ کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو اس کا میڈیا ہے وہ وار ڈرمس جو ہے بجا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بہت بڑا کرنے کے لیے ایک ٹیون سیٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، مگر اس کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے، جو ایک فالس فلیگ ہے، اب تک تمام کے تمام حقائق کے طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ یہ صرف ایک پروٹیکس کے طور پر کچھ بہت بڑے گرینڈ ڈیزائنز کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے اور پہنانے کے لیے جو ہے کھیلا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا ایک اور مس ایڈونچر کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اپنا ابھینندن والا سبق بھول چکا ہے؟ اور ایک جیسے ایکڈیمک تھیوری ہے نا، ریزالو ٹو رسپونڈ، تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی ایفیکٹونیس کتنی ہوتی ہے کسی بھی کانفلکٹ کے اندر۔ اور ہماری جو فورسز ہیں، پرٹیکولرلی ہماری ایئر فورس، وہ ہمیشہ سے یہ جو ایکڈیمک تھیوری ہے ریزالو ٹو رسپونڈ، اس کے عین مطابق ایفیکٹونیس کے ساتھ ہر سچویشن سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر بھی کیا دوبارہ ایک ابھینندن ری پلے ہونے والا ہے؟ یہ تمام چیزیں رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دفاعی تجزیہ نگار AVM ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا سر کہ کس طریقے سے انڈیا کے اندر اس وقت لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کی پوری قوم کے اندر، ان کے میڈیا کے اوپر، ان کے سیاستدانوں کے اوپر خون سوار ہے، وہ خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مودی گورنمنٹ جو گوڈی میڈیا کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے۔ کیا وہ کچھ بہت بڑا کرنے کی ٹیون سیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک ان کا پیٹرن ہے۔ اس سے پہلے سن 2000 سے لے کے آج تک کئی بار اس سے ملتے جلتے جو ہے نا ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، لیکن اس دفعہ سم ہاؤ انہوں نے اس کو بڑے ہی جو ہے نا ہیسٹلی شاید ایگزیکیوٹ کیا۔ یعنی انہوں نے خود سے ایسے انڈیکیٹرز دیے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان یا انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ سورسز، بلکہ انڈیا کے اندر سے بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو فالس فلیگ آپریشن کہنا شروع ہو گئے۔ دیکھیے، 3 بجے ایک واقعہ ہوتا ہے اور 3:05 پہ وہ اس کی نیوز بریک کر دیتے ہیں کہ یہ پاکستانی لوگ تھے۔ اب امیجن کریں کہ اگر ان کا انٹیلیجنس سیٹ اپ اتنا ہی افیکٹو ہے کہ وہ منٹس کے اندر وہ جو ہے کسی واقعے کے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، ان کے پریویس ٹریول ہسٹری نکال لیتے ہیں، ان کے گھروں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، تو یہ سب ایجنسیز اس وقت کہاں تھیں جب یہ واقعہ ہوتا ہے؟ تقریباً 275 یا 280 کلومیٹر ان سائڈ LOC، تو وہ اتنی مشکل ٹیرین سے گزر کے جو ہیں وہ یہ ٹیررسٹ وہاں تک پہنچے کیسے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے شاید ریہرس کر کے یا پلان کر کے کرتے، انہوں نے شاید جو ہے ہیسٹلی اس کو کیا، جس کی وجہ سے شروع میں ہی مجھے تو یہ ایک فلاپ جو ہے نا ڈرامہ لگتا ہے۔ تو انڈین میڈیا نے بہت ہائپ کریٹ کی، پھر چونکہ انٹرنیشنلی اس میں 2 ایونٹس تھے جس کی وجہ سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ انٹرنیشنل میڈیا پورا اس میں انوالو ہو گیا۔ ایک امریکن وائس پریزیڈنٹ JD وانس کا بھارت کا دورہ اس دوران میں، اور دوسرے انڈین وزیر اعظم مودی صاحب جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں تھے، تو ان کی وہاں سے واپسی۔ تو یہ جب اتنی ہائی پروفائل جو ہے ڈپلومیٹک مووز ہو رہی ہوں تو لامحالہ ورلڈ میڈیا کا فوکس اس پہ ہوتا ہی ہے۔ تو یہ بڑی ایک میرا خیال ہے حکومت نے شاید اگر تھوڑا سا اس کو انڈر پلے بھی کیا ہو، ان کے میڈیا نے اس کو بہت زیادہ اوور پلے کیا۔ اچھا اعجاز ملک صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ایک قوم کو 2019 کے اندر پورا سبق سکھایا جاتا ہے، ان کی جارحیت کا جواب جو ہے ڈبل جارحیت کے ساتھ دیا جاتا ہے، ابھینندن کا تحفہ جو ہے وہ بھی اس وقت ان کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس وقت جو ہے انڈیا دوبارہ اس قسم کے کسی مس ایڈونچر کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے سوچ سکتا ہے؟ کیا پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر بریچ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ LOC کے اندر کوئی وائلیشن کر سکتا ہے؟ چونکہ وہ روزانہ فائرنگز وغیرہ تو کرنا شروع ہو گیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ یہ ری پلے ہوگا ابھینندن ایپیسوڈ؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو بتاؤں۔ اس طرح کا کوئی واقعہ کوئی سٹینڈ لون نہیں ہوتا۔ اگر تو یہ آرگینک ہونا کہ خود سے ہو رہا ہے کہ کسی تحریک آزادی کے لوگوں نے وہاں پہ یہ کر، دیکھیں 3 طرح سے یہ اس طرح کا واقعہ کشمیر میں ہو سکتا ہے۔ پہلا کہ کوئی جینون
لوکل انڈیجنس جو ہے حریت پسند یا علیحدگی پسند جو بھی آپ اس کو نام دے لیں, انڈین اس کو ٹیررسٹ کہہ لیں, وہ کہ ایک لوکل کشمیری کوئی فیکشن یہ کرے, وہ اس کا تو ہمیں کوئی فٹ پرنٹ نظر نہیں آتا. آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پہ لوکل کشمیری تو رو رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بلا سے پاکستان نے کیا ہے تو آپ پاکستان سے بدلہ لیں, اگر کسی اور نے کیا ہے. ہمارا تو روزگار ختم ہو گیا, ہمارا تو ابھی سیزن سٹارٹ ہو رہا تھا اور تو ٹورزم ان کا مین ذریعہ معاش ہے, تو وہ کیوں کریں گے؟ اگر انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کسی گروپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہو کہ وہ اتنا کوئک اور جو ہے نا لیتھل آپریشن کر سکے, تو وہ نہتے جو ہے نا ٹورسٹ پہ کیوں کرے؟ وہ یہی کام اگر ان کے کسی ملٹری کانوائے پہ کرتے یا ان کے کسی ملٹری ٹارگٹ پہ کرتے تو ان کو زیادہ جو ہے نا میڈیا کوریج ملتی. اب اس طرح تو وہ خود اپنے آپ کو اپنی پوزیشن کو مشکوک بنا رہے ہیں. اجاز ملک صاحب, چونکہ اب ہم ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ جارحیت کے اوپر آتے ہیں کہ انڈیا کوئی جارحیت کرنے والا ہے, بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اس حوالے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہے جو اس قسم کے جنگوئسٹک اکاؤنٹس ہے, وہ روزانہ پاکستان کو تڑیاں لگا رہے ہیں, آج رات سونا مت اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. نہیں, ہم تو ویسے ہی جاگتے انتظار کرتے رہتے ہیں جی کوئی آئے, تو سونے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کیوں کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان اس وقت اپنی جو ہے نا اکنامک ریوائول کی جنگ کر رہا ہے خود سے. جو ہے پاکستان الحمدللہ بڑا فوکسڈ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی اور پھر ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. پاکستان کی اکانومی, پاکستان کے اندرونی حالات کوئی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے لیے کوئی نیا بکھیڑا جو ہے نا وہ لے کے بیٹھ جائیں. تو الٹیمیٹلی اگر آپ کسی بھی کمپیوٹر میں, کسی بھی اے آئی میں جب یہ سارے پیرامیٹرز ڈالیں گے نا, تو ساری انگلیاں جو ہیں نا وہ نیو دہلی کی طرف آئیں گی کہ یہ سٹیج مینیجڈ ہے, تو اس سے بھارت کو فائدہ ہوگا. تو اب آپ کے سوال کا جواب کہ اگر انہوں نے اتنی بڑی چیز کی ہے تو یقیناً اس کے آگے بھی ان کا کوئی اس کا پارٹ 2 بھی ہوگا, جو کہ کوئی اگریشن ہو سکتی ہے. آپ نے پوچھا کیا ہوگی, میں یہ کہوں گا کہ اس کی پاسبلٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ پہلے بھی وہ اس طرح کی چیزیں کر چکے ہیں. لیکن اگر ان میں کوئی تھوڑی سی بھی سمجھداری ہو تو میرے خیال میں اس کی پرابیبلٹی کم ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے یا وہ کریں گے نہیں, کیونکہ پاکستان کی قیادت, پاکستان کے عوام اور پھر قیادت اور عوام کے بہاف پہ جنہوں نے یہ اگریشن کا جواب دینا ہے, پاکستان کی مسلح افواج, وہ بالکل تیار ہے. تو وہ اگر ہم تیار بیٹھے تو پھر تو کسی قسم کی کوئی سرجیکل اسٹرائک یا اگریشن جو ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور وہ پچھلی دفعہ تو ہم نے سوئفٹ ریٹارٹ میں بہت ہی کیلکولیٹڈ ریگولیٹڈ جواب دیا تھا. اس دفعہ شاید اس طرح کی جو ہے نا جذبات نہیں ہوں گے عوام کے یا پوری قوم کے, تو لامحالہ پھر ہمیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق ایک بھرپور جواب دینا پڑے گا. اجاز صاحب, اگر کیپیسٹی کی بات کی جائے, بہت سارے عالمی جریدے جو ہیں, جو ڈیفنس میگزینس ہیں, ان میں کمپیریٹیو انالیسس پڑھ رہی تھی دونوں کی کس قسم کی صلاحیتیں ہیں, خاص طور پہ ایئر فورس کی جو صلاحیتیں دونوں ممالک کے ہیں, اس کے لحاظ سے جو ہے بہت سارے جریدے, بڑے نیوٹرل جریدے جو ہے وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ قرار دیتے ہیں پاکستانی ایئر فورس کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے, اگر آپ ایک نیوٹرل انالیسس دونوں ممالک کی کیپیبلٹی کا کریں تو پاکستان جو ہے کیا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ جی الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دیکھیں, ہماری تعداد کا تناسب جو ہے وہ ہمیشہ سے وہ بھارت کے حق میں ہوتا ہے, 65, 71, اور اس کے بعد بھی جب بھی کبھی ٹینشن ہوئی وہ اس سے قطع نظر ہم نے ہمیشہ سے جو اکوپمنٹ ہمارے پاس ہے, ہمارے لوگ جو ہیں اس پہ بہترین ٹرینڈ ہوتے ہیں, وہ کامبٹ ریڈی ہوتے ہیں. اور اب تو پچھلے 15-20 سالوں سے ہماری مسلح افواج جو ہیں, خاص طور پہ فضائیہ اور بری افواج آرمی, یہ اس کے جوان, اس کے افسران جو ہیں وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں, جو ہیں وہ مسلسل جنگ کی حالت میں ہیں. تو ایسی فوج کے ساتھ لڑنے کا اگر ان کا گمان بھی ہے تو میرا خیال ہے وہ اپنے فوج کے ساتھ زیادتی کریں گے اور ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا.
اچھا، اس میں جوفری بلینے جو ہیں وہ بھی ایک وار اسٹریٹجسٹ ہیں، اور وہ اس حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ دنیا بھر کی جو جنگیں شروع ہوتی ہیں نا، وہ گریو مس کیلکولیشن آف لیڈرز کی وجہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں، کہ ان کو لگتا ہے، ان کو سب سے پہلے تو یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم بڑی کوئک وکٹری حاصل کریں گے، اور کوئک وکٹری کے ساتھ جو ہے اس قسم کا مس پلیسڈ پیٹریوزم جب مل جاتا ہے، پیٹریوٹزم، تو اس کے بعد جو ہے اس قسم کی گریو بلنڈر ہوتے ہیں، جو ہم نے دیکھا کہ 2019 کے اندر بھی ہوا. تو اس وقت انڈیا کے اندر اگر آپ ان کا میڈیا، ان کی انٹلیکچوئل ایلیٹ کو، ان کے سیاستدانوں کو اگر آپ فالو کریں، تقاریر کو آپ فالو کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر یہ اس وقت ایک کوئک وکٹری والا جو ہے ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں حملہ کریں گے، ایک کوئک ٹارگٹ جو ہے اچیو کریں گے، یہاں سے نکل جائیں گے. کس قدر سنگین غلطی یہ ہو سکتی ہے؟ جی یہ تو بالکل دیکھیے جی، ہمیشہ جب بھی دو ممالک کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے دفاع کے لیے وہ اپنی فورسز ڈیولپ کرتے ہیں. ڈیولپمنٹل پروگرام ہوتا ہے بڑا ایکسٹینسو، اس میں ان کے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن ان سب کی چیزوں کو اچیو کرنے کے بعد وہ اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، وار گیمنگ کرتے ہیں، اور وہ اس میں اپنے جو مسلمہ اصول ہیں نا اسٹریٹجی یا پلاننگ کے، وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے دشمن کو بیسٹ پاسبل آپشن دیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے رسپانسز تیار کرتے ہیں. اور جب آپ اپنے بہت سارے رسپانسز تیار کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے جو ہے ڈیسیژن میکرز کے سامنے پٹ اپ کرتے ہیں، تو وہ اس چیز پہ سینسٹائز ہوتے ہیں، اور ان میں یہ شعور آتا ہے کہ اتنی زیادہ جنگ یا بربادی کے بعد بھی الٹیمیٹلی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو بہتر ہے کہ ہم اپنے مسائل کو خوش اسلوبی سے جو ہے نا بات چیت سے حل کریں، یا اسٹیل میٹ اسٹیٹس کو کے ساتھ چلتے رہیں. جیسا کہ کشمیر کے مسئلے پہ ہم چل رہے ہیں دونوں ممالک، کیونکہ مسئلہ جنگ سے تو ریزالو ہونا نہیں ہے، بات چیت پہ بھارت تیار نہیں ہے، تو اس لیے اس کا جو ہے الٹرنیٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم اسٹیٹس کو چل رہا ہے. اچھا، چونکہ اس وقت وار ہسٹیریا اتنا زیادہ بڑا ہوا ہے، تو میں تھوڑی سی ڈیبیٹ اکیڈیمکلی رکھ لوں. لاسٹ اکیڈیمک کوسچن ہو یہ کہ کولن پاول ڈاکٹرائن، اس کو میں پڑھ رہی تھی، تو اس کے مطابق جو ہے کوئی بھی جنگ جو ہے جب اس کو اسٹریٹجائز کیا جاتا ہے، اس میں نمبر 1 تو یہ کہ آپ کے پاس ایک کلیئر کٹ پریسائز آبجیکٹیو ہوتا ہے، اور نمبر 2 آپ کے اس کے پیچھے جو پوری کی پوری قوم کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اس وقت انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں کہ منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، تریپورہ ہے، چھتیس گڑھ ہے، پنجاب ہے، پھر مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں پر اتنے سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں. کیا انڈیا یہ افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ اس قسم کا ایک نیا فرنٹ کھولے پاکستان کے ساتھ؟ یقیناً نہیں. دیکھیے جو وار پرنسپلز ہیں نا، مسلمہ اصول، اس میں جو قوم کا مورائل ہے وہ سب سے پہلی کنڈیشن ہے. پھر ایم آف وار، جس کو آپ آبجیکٹیو کہہ رہی ہیں، کیونکہ آپ اپنی فورسز کو، لوگوں کا جو ہے نا جانے رسک پہ کر رہے ہیں، تو کسی مقصد کے لیے ہے نا، تو وہ مقصد کیا ہے؟ تو جب یہ ساری چیزوں کو آپ ویژولائز کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا ترازو، وہ سارے نیگیٹو پوائنٹ جو ہے نا وہ بھارت کی طرف ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہتر جو ہے نا دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ دو نیوکلیئر آرم نیشنز کے درمیان کسی بھی لیول کا کانفلکٹ جو ہے نا، وہ صرف دو محدود نہیں ہوتا، وہ دو ملکوں کی بات نہیں ہوتی، وہ اس پورے ریجن کو، جہاں پہ تقریباً جو ہے نا 3 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، اور ایران بھی تقریباً نیوکلیئر تھریش ہولڈ اسٹیٹ ہے، اس ریجن میں جہاں پہ دنیا کی ایک آبادی کا 1/3 حصہ رہتا ہے، اس ریجن کو جو ہے نا بربادی کی طرف دھکیلنا جو ہے نا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. اچھا اعجاز ملک صاحب، اگر کوئک ٹیک آپ کی اس کے والے سے بھی ہو جائے کہ انڈیا کا جو گھمنڈ ہے، اس کے پیچھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رافیل طیارے جو ہے ان کی پرچیز، جو ان کی ڈیل ہے، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، یہ پلے ان کر رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نو وے جی. اس لیے کہ رافیل کی، دیکھیے یہ جو ایئر فورس ہے نا، یہ ایک ٹیکنالوجی انٹینسو آؤٹ فٹ ہوتی ہے، لیکن ایکوپمنٹ لے لینا تو جو ہے نا وہ اس کا صرف ایک بڑا محدود پارٹ ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس ایکوپمنٹ کا جو مین مشین انٹرفیس ہے، اس کے ٹریننگ، اس کی کامبیٹ ریڈینس، اور اس کے اوپر جو مہارت ہے، یہ رافیل ہو یا کوئی بھی بہترین دنیا کا 5th جنریشن وارفیئر کا طیارہ ہو، اس کی کیپیبلٹی اپنی جگہ پہ. اصل بات یہ ہے کہ ہو از ان دی کاکپٹ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ ہمارے پاس جو ہمارے پرانے مطلب جو آلریڈی ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، اور جو ہم نے ریسنٹ 4-5 سالوں میں ایکوائر کیے ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو بڑے فخر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری فضائیہ کے جو نوجوان ہیں، وہ اس کے اوپر کامبیٹ ریڈی ہیں.
وہ ان کا جو مہارت کا لیول ہے, ان کا جو پروفیشنلزم ہے, اگر بھارت آج بھی رافیل پہ 24/7 ایفرٹ کرے تو ان کو کئی سال لگیں گے شاید اس کے لیے میچنگ, اس سے بہتر نہیں میں کہہ رہا, شاید ایک میچنگ رسپانس تیار کرنے میں. اچھا تو اس وقت تک ظاہر ہے ہم بھی اسٹیٹک نہیں ہوں گے, ہم ان سے 5 سال اور آگے جا چکے ہوں گے. اچھا اعجاز صاحب, لاسٹ میں ہم یہ بتا دیجئے کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ پاک انڈیا اسٹینڈ آف کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی حرکت میں آ جاتی تھی, ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی تھی, سفارتی محاذ کے اوپر اس حوالے سے جو یہ مس کیلکولیشن ہو رہی تھی, چیزوں کو روک لیا جاتا تھا, کنٹرول کر لیا جاتا تھا. اس وقت انٹرنیشنل فیکٹر کو, انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایفرٹس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت میرے خیال میں اس میں بھارت نے اچھا ہوم ورک کیا کہ ان کے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. ان کے خیال میں, یہ میرا اوپینین نہیں ہے, میں صرف بھارتی پرسیپشن بتا رہا ہوں, ان کے خیال میں اس وقت چین جو ہے وہ پاکستان سے سی پیک کی پروگریس کے حوالے سے شاید اتنا مطمئن نہیں ہے, کیونکہ ان کے اپنے جو یہاں پہ انجینئرز اور ٹیکنیشینز تھے ان کی سیکیورٹی کے ایشوز رہے ہیں. تو ان کا خیال ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ بھی شاید اس میں کوئی بہت زیادہ ایکٹیو رول نہیں کرے گا. پھر جس وقت یہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے اس وقت بھارتی وزیر اعظم سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے $100 بلین کی ڈیلز کر رہے ہیں, 2 ریفائنریز 1.2 بلین ایچ کی وہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اس کی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے روایتی جو ہے نا حلیف ہیں, روایتی جو ہمارے ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں, سعودی عربیہ ہو گیا یا UAE, یہ ممالک جو ہیں یہ اس وقت جو ہے نا شاید اتنا افیکٹو رول ہمارے حق میں نہ کریں. اس ریجن میں رشیا خود اپنی یوکرین کی وار میں ہے تو وہ بھی شاید ان کا بھی نیوٹرل ہوگا. امریکہ کا جو انیشل رسپانس آیا ہے وہ میرا خیال ہے اگر پاکستان کے لیے کوئی بہت پازیٹیو آپ نہ کہیں تو نیگیٹو تو بالکل نہیں ہے. انہوں نے بڑا نیوٹرل سا رسپانس دیا ہے جو انیشل رسپانس ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. تو ہماری جو فارن آفس ہے وہ بڑی اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں, جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اور جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کی ہے ایران میں بھی اور سعودی عربیہ میں بھی, اور آئی ایم شیور کہ ہمارے دوسرے جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں اس کے تھرو ہم اپنے دوست ممالک میں اور دوسرے بڑے ممالک جن کے ساتھ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی جو ہے نا بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے. تو میرا نہیں خیال یہ جو نیریٹو ہے نا کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے, یہ اتنی زیادہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوگی. اسی کے اوپر نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے مہمان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کس طریقے کی سچویشن ہے یہ لمحہ بلمحہ ڈیولپ ہو رہی ہے, مگر اس وقت ہوش مندی لینے کا وقت ہے, چونکہ دنیا کے اندر متعدد تھیٹرز آف وار ہیں. وہاں پر جو دنیا اس طریقے سے آپ کو ڈپلومیٹکلی اسٹینڈ آف کو ایز ڈاؤن کول ڈاؤن نہیں کر سکتی. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ انڈیا کی جو قیادت ہے کیا اپنی قوم کے ذمے میں اور اس کی قوم کی گود کے اندر کیا دوبارہ ایک غربت, ایک بربادی, تباہی اور اس قسم کے لامحدود قسم کے چینجز بھرنا چاہتی ہے اس کانٹیکس کے اندر, جبکہ ریجن ہے تھوڑی سیمبلس آف سٹیبلٹی یہاں پر آ رہی تھی. یہاں پر اس طریقے سے جو ہے جنگی صورتحال نہیں تھی جیسے دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر تھیٹرز کے اندر ہے. تو جنوبی ایشیا تھوڑا جو ہے یہاں پر پیس تھا, تھوڑا امن تھا, مگر اس وقت مودی سرکار جو ہے اس کے عزائم بڑے ناپاک ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.